اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 روزہ مہدویت کورس کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ عرائض انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج اس سلسلے کی ہماری یہ پہلی تقریر ہے، پہلا موضوع ہے، اور مختصر وقت میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو بیان کریں گے۔ مہدویت یقیناً ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری آج کی ضرورت ہے، البتہ اس جملے کی کریکشن ہونی چاہیے۔ مہدویت ہر دور کی ضرورت تھی، ہر دور کے انسان کو اس ضرورت کو محسوس کرنا تھا، ہر دور کے انسان پر فرض تھا کہ مہدویت کو سمجھے، مہدویت کی نتیجے میں جو خداوند عالم نے اس کے لیے شاندار مستقبل رکھا ہے اس کو سمجھے، اور اس کے راستے میں جو اپنی فرائض تھیں اس کی ادائیگی کو سمجھے۔ لیکن بہرحال گزشتہ اقوام سے ہم اگر کہیں ایک طرح سے کوتاہی ہے کہ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور آج کا دور اس طرح کا ہو گیا کہ ہماری توجہ زیادہ بڑھ گئی الحمدللہ۔ تو یہ خدا کا ایک فضل ہے، اور ساتھ میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کارنامہ ہے کہ جو انہوں نے ایسے انقلاب کی صورت میں کیا۔ چونکہ یہ مہدویت ایک ایسا عنوان ہے جس پر الحمدللہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لہٰذا میں اس کے بہت زیادہ اس میں بھی مقدمے میں نہیں جاتا۔ ہماری چونکہ یہ دورانیہ بھی مختصر ہے اس ریکارڈنگ کا، جس کے ذریعے سے آپ تک بات آئے گی، تو ڈائریکٹ بات پر چلتے ہیں۔ ہم نے جو موضوعات دیے ہیں ان میں آج پہلے جلسے کا موضوع ہے امام مہدی اور قرآنی آیات۔ ظاہر ایک ایسا سوال ہے کہ امام مہدی کا اگر تذکرہ ہے تو کہاں ہے، قرآن میں کچھ ان کی جانب اشارے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں اپنے لیے بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمارے اپنے معارف مضبوط ہونے چاہیے، اور قرآن سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، امامت کو ہم قرآن سے ثابت کر سکیں، مہدویت کو کر سکیں۔ ساتھ ساتھ دوسروں سے گفتگو میں یہ چیزیں بہت مفید اور ضروری ہیں۔ لہذا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ امام مہدی اور قرآنی آیات۔ آیا قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات ہیں جو امام مہدی کی جانب اشارہ کریں؟ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن کریم میں جو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئیں، اس کے اشارے ہیں، کنایے ہیں، کہیں پر اس کی جو ہے وہ تفسیر ہے، اس کے ذریعے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ مثلا نمازوں کی جو تعداد ہے یا رکعات کی تعداد ہے وہ قرآن کریم میں کہیں بھی بیان نہیں ہوئی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اسی لیے قرآن کے ساتھ مفسر قرآن چاہیے، رسول اللہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اشارے ہیں جس سے امام مہدی مراد لیا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ آیات بیان کروں گا جو مشہور آیات ہیں۔ یقیناً میں اس ویڈیو کال اس کے ذریعے سے، ریکارڈنگ کے ذریعے سے ساری آیات کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا، چند آیات بیان ہوں گی۔ ان میں پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پہلا مرحلہ ہے مشہور آیات کا۔ وہ آیات جو مشہور ہیں امام کے حوالے سے، اس کے ذیل میں اگر کہیں کوئی روایت ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد چند آیات جو غیر مشہور ہیں اور امام کی طرف اشارہ ہے وہ بیان کروں گا۔ پہلی آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 4، جس کو آپ نے بارہا و بارہا سنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ قصص کی 4تھی آیت ہے۔ شیخ مفید شیخ طوسی نے امام علی علیہ السلام سے اس کے ذیل میں ایک روایت کی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس آیت میں جو بیان کیا کہ اور ہمارا ارادہ ہے کہ جو زمین پر مستضعف قرار پائے ہیں ہم ان کو ائمہ بنائیں اور ان کو زمین کا وارث قرار دیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہاں پر جو ضعیف مراد ہیں، استضعاف مستضعف مراد ہیں، وہ آل محمد ہیں، اور خداوند عالم ان کے مہدی کو مبعوث کرے گا، اٹھائے گا، اور پھر آل محمد کو عزیز اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرے گا۔ یعنی جن پر ظلم کیا گیا، ہر طرح کا ظلم، ان کے حق کو چھینا گیا، ان کے حقوق پامال کیے گئے، ان کا جو ہے وہ ظاہری منصب جو خداوند عالم نے ظاہری و باطنی منصب دیا تھا، اس ظاہری منصب کو بھی چھیننے کی کوشش کی گئی۔ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے، بعد کربلا کے مسائل ہیں، تاریخ میں لکھے گئے۔ آل محمد کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، مستضعف قرار دیا گیا، ان کو یاور و انصار سے محروم کیا گیا۔ خدا کا ارادہ ہی، خدا کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم زمین پر مستضعف لوگوں کو
آئمہ قرار دیں گے، امام یعنی پیشوا، رہنما قرار دیں گے، وہی رہنمائی کریں گے، وہی رہنمائی کے حقدار ہیں، اور ان کو زمین کا وارث قرار دیں گے۔ لہٰذا اس روایت میں شیخ طوسی نے بیان کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہاں پر جو طبقہ مستضعف قرار دیا گیا اس سے مراد ہم آل محمد ہیں، اور خدا کیسے ان کو آئمہ قرار دے گا اور کیسے ان کو زمین کا وارث بنائے گا، وہ ہمارے فرزند مہدی کے ہاتھوں ہوگا۔ پھر عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے فقط مختصر سی اس میں فقط اشارے ہوں گے، بہت زیادہ تفصیل یا تفسیر نہیں ہوگی، یہ ایک سلسلہ ہے کہ اس کو آپ انشاءاللہ خود بھی پڑھیں گے۔ دوسری جو آیت مشہورہ ہے آپ کے سامنے پڑھوں، یہ وہ آیت ہے کہ جو 3 سوروں میں ایک ہی عنوان سے آئی ہے، فقط آخری کا ایک ٹکڑا فرق ہے۔ پہلے میں آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 38۔ تینوں جگہوں پر یہ آیت اسی طرح آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں تک تینوں جگہوں پر یہاں تک ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 2 جگہوں پر ہے، سورہ صف اور سورہ توبہ میں ہے، اور سورہ فتح میں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ہے۔ آخری کا ٹکڑا فرق ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے۔ اس آیت سے کیسے امام مہدی کی طرف استناد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ ایک وعدہ الہی ہے جو رسول اللہ کے دین کی نسبت کیا گیا ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کے دین کو جب سے رسول اللہ کا دین آیا ہے اور آج تک کی تاریخ میں جا کر دیکھیں اور پھر ایک سادہ سوال کسی بھی مسلمان کے سامنے رکھیں کہ اس آیت میں خدا نے کہا ہے کہ ہم اس کے دین کو، محمد کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں گے، ہر دین اس سے مغلوب ہوگا، اس کا ہی جو ہے وہ چرچا ہوگا، یہ رائج دین ہوگا۔ تو کیا رسول اللہ کے دور سے آج تک ایسا ہوا ہے؟ جواب نفی میں۔ ٹھیک ہے، اسلام پھیلا، اسلام حجاز سے نکلا، اسلام جو ہے مصر کی حد تک پہنچ گیا اور یورپ کے کچھ علاقوں میں چلا گیا، آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن اب بھی دنیا کے اندر جو اکثریتی آبادی ہے اگر ماننے والوں میں دیکھا جائے وہ مسلمان نہیں ہے، اکثریتی آبادی بلیورز کی، کرسچنز کی ہے، جبکہ یہ آیت وضاحت سے بیان کر رہی ہے کہ اس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے گا خدا۔ لیظہرہ یعنی لیظہرہ کا ترجمہ لیغلبہ کیا جائے گا کہ اس کو غلبہ عطا کرے۔ یہ ابھی تک نہیں ہوا تو یہ کام ہونا ہے، کب ہوگا اس کے بارے میں ہمارے یہاں روایت ہے، اس کو امام علی علیہ السلام سے نقل کیا گیا کہ امام علی اپنے اصحاب سے سوال کرتے ہیں، اسی آیت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہو، اس آیت نے اپنا تحقق پا لیا، اس آیت پر عمل ہو گیا؟ اصحاب کی نگاہ میں وہی معاشرہ تھا کہ حجاز سے دین نکل کے تھوڑا آگے جا چکا ہے اور پھیل رہا تھا، انہوں نے کہا شاید ایسا ہو چکا ہے کہ دین غالب ہو گیا۔ امام علی کا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمارا آخری فرزند قیام کرے گا، اس وقت اس کے ہاتھوں پر جو حکومت آئے گی تو پھر کوئی گلی کوچا چپا چپا دنیا کا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہیں ہوگی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ دوسری آیت ہے کہ جس کو ہم امام مہدی علیہ السلام کی طرف استناد کرتے ہیں۔ تیسری آیت سورہ نور کی آیت نمبر 54، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اس کو شیخ طوسی نے کتاب الغیبہ میں امام کے متعلق روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو خدا نے کہا کہ وعدہ کیا ہے خدا نے تم میں سے جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا کہ ان کو زمین پر ضرور بالضرور خلیفہ قرار دے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو دیا تھا، اور انہی کے دین کو جس سے خدا راضی ہے زمین پر قائم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ یعبدوننی، میری عبادت ہوگی، لا یشرکون بی شیئا، پھر کوئی شرک نہیں ہوگا۔ اس آیت کے بعد بھی، یعنی اس سے پہلے تو حکومتیں رہیں، مثلا حضرت نوح کے بعد جو زمین پر آبادی بنی وہ خالص مسلمانوں کا طبقہ تھا یا دیگر ادوار میں، لیکن رسول اللہ کے بعد سے پوری زمین جو ہے وہ اس کے وارث صالحین نہیں تھے۔ یہ حکومت کا وعدہ ہے، یہ حکومت کب ہوگی؟ یہ امام عصر کی جانب اس آیت کے اندر بھی اشارہ ہے۔
چوتھی آیت جو مشہور آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 45، آیت نمبر 105 سوری، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین صالحین کا ورثہ قرار پائے گی۔ یہاں پہ جو مراد ہے صالحین کا ورثہ قرار پائے گی یعنی اہل بیت امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے جو اصحاب ہیں ان کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اہل سنت کے منابع میں کعب الاحبار سے نقل ہے کہ میں نے گزشتہ انبیاء کے صحف میں امام مہدی کا تذکرہ دیکھا ہے۔ تمام صحف میں لکھا ہے کہ ان کی حکومت صلح آمیز ہوگی اور اس میں کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی۔ البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان میں متقی ہندی صاحب نے اس کو نقل کیا۔ عقد الدرر میں یوسف ابن عیسائی شافعی سلیمانی نقل کیا۔ یہاں جو کہا ہے کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا، ذکر سے دو مرادیں، ایک لی جاتی ہے توریت اور ایک ہے تمام صحیفے آسمانی، یعنی تمام آسمانی صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کے وارث صالحین ہوں گے۔ ان آیات کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا کہ اشارتاً امام عصر کی طرف بیان کیا گیا۔ پانچویں آیت وہ ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، سورہ ہود آیت نمبر 86۔ اس آیت کو بھی امام عصر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ بقیت اللہ خدا کا ذخیرہ، خیر لکم تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو، یعنی جس کو خدا نے بچا کر رکھا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو روایات ہیں اس میں یہ بات مشہور ہے، لکھی ہوئی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے کعبے کی دیوار سے پشت لگائیں گے تو جو آواز دیں گے وہ یہی ہوگی انا بقیت اللہ، میں خدا کا ذخیرہ ہوں۔ چھٹی جو مشہور آیت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں، سورہ حج آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین پر تمکنت دیں گے تو وہ زمین پر نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ قائم دیں گے، لوگوں کو امر معروف کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے، اور جو ہے وہ خدا ہی کے اختیار میں تمام کاموں کی بازگشت ہے۔ بحر الانوار کی جلد پر 51 میں لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ یہ آیت مہدی اور ان کے اصحاب کے بارے میں ہے، خدا مشرق اور مغرب کو ان کے تصرف میں دے گا اور ان کے ہاتھوں اسلام تمام ادیان پر غلبہ حاصل کر لے گا اور عدالت عام ہو جائے گی، ظلم اور بدعتیں نابود ہو جائیں گی۔ جو اس میں بیان کیا کہ ہم ان کو زمین پر جب تمکنت دیں گے اور زمین پر اپنی حکومت بنائیں گے تو کیا کریں گے، نمازوں کو قائم کریں گے، یعنی خدا سے رشتہ انسان کا جوڑ دیں گے اور عدل انصاف پر مبنی ماحول ہوگا۔ یہ وہ چند آیات ہیں جو آیات مشہورہ ہیں جن سے ایک طرح سے بہت آسانی سے امام عصر تک ذہنوں کو لے جایا جا سکتا ہے۔ کچھ وہ آیات ہیں جو غیر مشہور ہیں جن میں ہم انڈائریکٹلی امام کے وجود کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھوں سورہ آل عمران آیت نمبر 82، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، وہی ہے کہ اس کے سامنے تسلیم ہو جائے گا آسمان اور زمین اختیار کے ساتھ اور اجبار کے ساتھ۔ اختیار کے ساتھ یعنی جو خود سرنڈر کرے گا آئے گا، اجبار یعنی اس کو بہرحال گھیر کے لایا جائے گا۔ اس کی روایت میں رفاعی نے بیان کیا، رفاع ابن موسیٰ نے نقل کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ جب بھی مہدی ظاہر ہوں گے اس آیت کا مصداق عملی ہوگا، کیونکہ پھر کوئی زمین میں قریہ کوچا ملک ایسا نہ ہوگا کہ جہاں یہ صدا نہ آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی زمین پر فقط خداوند عالم کا نظام نافذ ہوگا۔ دوسری آیت جو غیر مشہور آیت ہے، غیر مشہور سے مراد میں عرض کر رہا ہوں جو ڈائریکٹلی دلالت نہیں کرتے، تھوڑا سا ان کو سمجھنے کے لیے اس کے مفہوم میں جانا پڑے گا۔ دوسری آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 16، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اس بات کو کہ بے شک اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد حیات عطا کرے گا۔ شیخ طوسی نے الغیبہ میں ابن عباس سے نقل کیا، خداوند عالم قائم آل محمد کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یعنی ظلم و ستم زمین کی موت ہے۔ اس ظلم و ستم کا خاتمہ عدل و انصاف سے ہوگا،
یا جب عدل و انصاف اس زمین پر رائج ہوگا تو زمین کو حیات ملے گی. خدا نے یہ بیان کیا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. ایک اور جو آیت ہے اس کے اندر خداوند عالم نے زمین کو مردہ اس سمت میں بھی کہا کہ جب زمین سے سبزہ ختم ہو جاتا ہے، زمین کی تازگی ختم ہو جاتی ہے، پھر خدا بارش کا پانی برسا کر اسے حیات عطا کرتا ہے. لیکن اس آیت میں شیخ طوسی نے جو نقل کیا ہے ابن عباس سے کہ اس سے مراد قائم آل محمد ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آپ کے سامنے آیت پیش کروں اور اس کے بعد اپنی بحث ختم کر دیتے ہیں. سورہ غاشیہ، اس کی چند آیات، ابتدائی چند آیات. حل اتاک حدیث الغاشیہ، ترجمہ بھی ساتھ بیان کر دوں گا. بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی، گھیر لینے والی مصیبت کا احوال معلوم ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل و خوار ہو جائیں گے. عاملۃ ناصبہ، رنج میں تکلیف میں عمل کرنے والے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. سورہ غاشیہ کی ابتدائی 4 آیات. اس کی روایت شیخ صدوق نے کتاب ثواب الاعمال میں محمد ابن سلیمان سے کی. انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے ان آیات کے بارے میں دریافت کیا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ کا کیا مطلب ہے، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی مصیبت کا احوال معلوم ہے؟ امام نے اس کا جواب دیا کہ مقصود ہمارا قائم ہے کہ جو اہل باطل کو تلوار سے، قدرت سے، طاقت سے گھیر لے گا، یعنی چاروں طرف سے ڈھانپ لیے جائیں گے، کوئی راہ فرار ان کے پاس نہیں ہوگی. اور اگلی آیت تھی وجوہ یومئذ خاشعہ. کہتے میں نے امام سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اسی کی یعنی مہدی کی قدرت اور طاقت سے بچ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، تو جو اہل باطل ہیں وہ ان کے سامنے رسوا ہو جائیں گے. عاملۃ ناصبہ، رنج و تکلیف میں عمل کرنے والے. آیت کے مطابق اس کا ترجمہ ہے یعنی جو امام کے مقابلے پر کام کرے گا وہ رنج اٹھائے گا، وہ تکلیف میں ایک زحمت کرے گا جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اور چوتھی تسلا نارا حامیہ. امام صادق اس کے ترجمے کو بیان کر رہے مفہوم کو. تسلا نارا حامیہ یعنی وہ آتش جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے. امام نے بیان کیا کہ ہمارے قائم کے زمانے میں جنگ کی آگ میں جلیں گے اور اس کے بعد اس دنیا سے جا کر دوزخ کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا. یہ وہ چند آیات تھیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم سے کچھ استناد کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ کہ خدا ہمارے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.